Learn like a pro. Science-based tools to become better at anything. لرننگ کے موضوع پر لکھی گئی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر باربرا اوکلی ہیں جو ایک مشہور تعلیمی ماہر ہیں۔ انہوں نے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے سائنس آف لرننگ پر بہت کام کیا ہے اور اس موضوع پر ان کی لکھی گئی ہر کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کتاب کی سمری اگر آپ 2 لفظوں میں سننا چاہتے ہیں تو سنیے کہ رائٹل لکھتی ہے کہ ہیومن برین سیکھنے کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بہتر سیکھنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ کر آپ آسانی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اوکلی نے سائنسی تحقیق کی بنیاد پر سیکھنے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے جس سے آپ کو اپنی سیکھنے کی مہارتوں کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان کی گائیڈ لائنز اور ٹولز آپ کو ایک بہتر سیکھنے والا بننے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ چاہے آپ طالب علم ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آپ اس کتاب کو پڑھ کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں توجہ مرکوز رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کبھی آپ پرانے وقتوں کی خواہش کرتے ہوں گے جب زندگی سادہ اور بہت آسان تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں بھی توجہ مرکوز رکھنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ آج کے دور میں ہے۔ آپ نے شاید مشہور فرانسیسی مصنف وکٹر ہیوگو کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جنہوں نے مشہور ناول لیس میزریبل 1800 کی دہائی میں لکھا تھا۔ انہیں بھی توجہ مرکوز رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو لکھنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنے کمرے میں مکمل طور پر برہنہ ہو کر لکھتے تھے اور ان کے ملازم کو تب تک دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ اپنا کام مکمل نہ کر لیتے۔ یہ طریقہ ڈاکٹر ہیوگو کے لیے مؤثر تھا، لیکن بہت زیادہ تر لوگوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کرنا کوئی چاہے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ خوش قسمتی سے آج ہمارے پاس توجہ برقرار رکھنے اور ٹال مٹول یعنی پروکاسٹینیشن سے بچنے کے جدید طریقے موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے مؤثر طریقہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ 25 منٹ کے وقفوں میں کام کریں، توجہ برقرار رکھیں اور توجہ ہٹانے والے عوامل کو کم سے کم کریں، یعنی اپنے اسٹڈی روم سے وہ تمام چیزیں ہٹا دیں جن سے آپ کی توجہ ہٹ سکتی ہے۔ اس ٹیکنیک کی تاریخ کی بات کریں تو یہ اٹلی کے ایک اسٹوڈنٹ فرانسسکو سلیلیو کی ہے جو کام کرتے وقت ٹائم دیکھنے کے لیے ٹماٹر کی شکل والی ایک گھڑی استعمال کرتا تھا۔ ٹماٹر کو اٹالین میں پوموڈورو کہتے ہیں اور وہیں سے اس ٹیکنیک کا نام پوموڈورو پڑ گیا۔ اس طریقے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کام کی جگہ سے تمام غیر ضروری چیزیں ہٹا دیں جو آپ کی توجہ کو بھٹکا سکتی ہیں۔ اس میں بے ترتیبی، اضافی کھلے ہوئے براؤزر اور نوٹیفیکیشن اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر 25 منٹ کے لیے ٹائم لگائیں اور پوری توجہ کے ساتھ کام کریں جب تک کہ کوئی حقیقی ایمرجنسی نہ ہو۔ باقی سب کچھ اس ٹائم تک انتظار کر سکتا ہے جب تک آپ کا 25 منٹ کا ٹائم مکمل نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ اپنا کام 25 منٹ کے وقفے میں مکمل کر لیتے ہیں تو بچا ہوا وقت اپنے کام کو چیک کرنے میں لگا سکتے ہیں۔ یہ ٹائم بچاتا ہے۔ اور 5 منٹ کا وقفہ لیں، لیکن اس دوران فون یا انٹرنیٹ سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کے برین کو مکمل طور پر ریچارج ہونے نہیں دیتے۔ اس کی بجائے چائے بنائیں یا تھوڑی دیر چہل قدمی کریں۔ یہ مختصر مینٹل بریک آپ کے دماغ کو نئے سیکھے ہوئے مواد کو لانگ ٹرم میموری میں منتقل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بیک وقت کئی کام کرنے یعنی ملٹی ٹاسکنگ سے روکتی ہے جو توجہ کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ایک کام مکمل کیے بغیر دوسرے کام کی طرف جاتے ہیں ان کی مینٹل پرفارمنس میں سے 30 سے 40% تک کمی آتی ہے۔ تقریباً دنیا میں 2.5% لوگ بیک وقت کئی پیچیدہ کام کامیابی سے کر سکتے ہیں،
باقی تمام لوگوں کے لیے پوموڈورو ٹیکنیک سے وہ ٹیکنیک ہی بہترین ٹیکنیک ہے، وہ اس ٹیکنیک سے کام لے سکتے ہیں۔ دا بیلنس آف فوکس اینڈ ڈیفیوز تھنکنگ۔ ایک دن کتاب کے مصنفوں میں سے ایک اپنا ریموٹ کنٹرول ڈرون اڑا رہے تھے جب وہ ایک اونچی درخت کی شاخوں میں جا کر پھنس گیا۔ شاخیں اتنی اوپر تھی کہ سیڑھی سے بھی پہنچنا مشکل نہ تھا اور اتنی پتلی تھی کہ وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مصنف کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ڈرون کو کیسے نیچے لائے۔ جتنا وہ اس مسئلے پر توجہ دیتے، حل اتنا دور ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ مصنف نے کیا کیا۔ مصنف نے کچھ نہیں کیا، وہ آرام سے بیٹھے اور مسئلے کو بھول گئے۔ چند منٹ بعد ان کے ذہن میں اس مسئلے کا حل آیا۔ انہوں نے ایک تیر کے ساتھ فشنگ لائن باندھی، تیر کو درخت کی طرف پھینکا اور لائن کھینچی۔ شاخیں ہلی اور ڈرون زمین پر آ گرا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ اس واقعے سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ مصنف اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے فوکس اور ریلیکس کی طرف اپنا ذہن موڑ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں دماغ کی دو مختلف حالتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں برین کی دو مختلف حالتوں کو سمجھنا ہوگا، فوکس موڈ اور ڈیفیوز موڈ۔ جب آپ پوموڈورو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تو آپ فوکس موڈ میں کام کرتے ہیں، یعنی اپنے کام پر آپ پوری توجہ دیتے ہیں۔ یہ انداز ان مسائل کے حل کے لیے مفید ہے جن کے لیے پہلے سے موجود معلومات کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو صرف فوکس موڈ کافی نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ کا دماغ، آپ کا برین ڈیفیوز موڈ کا استعمال کرتا ہے تاکہ نئی معلومات کو بہتر طریقے سے سیکھ سکے۔ اس وقت آپ کو کم توجہ کے باوجود آپ کا دماغ خود بخود معلومات کو پروسیس کرتا ہے اور نئے راستے بناتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کا دماغ ایک بھول بھلیاں کی طرح ہے۔ فوکس موڈ میں آپ ان بھول بھلیوں کے اندر ہوتے ہیں اور راستے جانتے ہیں، لیکن جب آپ کبھی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور مسئلے سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو آپ ڈیفیوز موڈ کی مدد کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ڈیفیوز موڈ میں جانے کے لیے کسی سادہ کام میں مصروف ہو جائے، جیسے دانت صاف کرنا، برتن دھونا یا واک پر جانا۔ اس خوبصورتی کا فائدہ یہ ہے کہ ڈیفیوز موڈ اس وقت بھی کام کرتا ہے جب آپ کسی دوسری چیز پر توجہ دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ ڈیفیوز موڈ کو مطالعے میں استعمال کرنے کے لیے ہارٹ سٹارٹ ٹیکنیک آزمائیں۔ پہلے مواد کو اسکین کریں، مشکل سوالات کو نوٹ کریں، سب سے مشکل سوال سے شروع کریں اور جب رک جائیں تو اسے چھوڑ کر آسان سوالات پر کام کریں۔ بعد میں مشکل سوال پر واپس آئیں، بالکل اسی طرح جیسے مصنف نے اپنے ڈرون کا حل نکالا، اور آپ بھی ایسے ہی مشکل مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ وائرنگ یور برین، دا نیورو سائنس آف لرننگ اینڈ میموری۔ جب آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں مائکروسکوپک سطح پر کنیکشن بنتے ہیں۔ آپ کے دماغ کے سیلز، جنہیں نیورون کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے سائنوپسز نامی سیلولر ایکسٹینشن کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک نیا لفظ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا آپ لفظ بک سیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے نیورونز آپس میں جڑتے ہیں، پھر آپ یہ لفظ سنتے ہیں۔ جب آپ اس کی تعریف سیکھتے ہیں تو یہ لنکس اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مختلف مواقع پر بک دیکھنے لگتے ہیں تو یہ کنیکشنز مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ نئی چیزیں یاد رکھنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو محنت کروانا سکھانا ہوگا۔ جو کچھ بھی سیکھنے کے لیے ایکٹیو اپروچ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ باتوں کو یاد رکھنے کے لیے، یعنی طوطے کی طرح یاد کرنا، کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر بار جب آپ کوئی کنسپٹ یاد کرتے ہیں یا اسے دہراتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کنسپٹ سے جڑے سائناپٹک رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بات پیچیدہ کنسپٹ کی ہو تو آپ کو اپنے دماغ سے زیادہ محنت کروانی ہوگی۔ ڈیپ نالج کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے بیان کریں اور اسے نئے حالات میں لاگو کریں۔ اس کا طریقہ مصنف اس طرح بیان کرتی ہے:
پہلا طریقہ ہے ایلوبریشن، جسے سیلف ایکسپلینیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں جو نالج سیکھا جاتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ درجنوں ریسرچرز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسا کرنے سے امتحان میں بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جب طلبہ نے اپنے جوابات کے لوجک یا ریزن کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ان کے نمبر 90% تک تھے، جبکہ دوسرا گروپ جنہوں نے خود وضاحت نہیں کی وہ 23% نمبر ہی لے سکے۔ کسی بھی چیز کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو آرٹ ہسٹری کے امتحان کی تیاری کرنا ہے، جس میں 3 مشہور مصوروں اور ان کے کام کے فرق کو معلوم کرنا ہے، تو آپ مصوروں کی پینٹنگز کو کتاب میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں جہاں انہیں الگ الگ دکھایا گیا ہے، لیکن یہ آپ کے دماغ کو زیادہ چیلنج نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی پینٹنگ کس کی ہے۔ اس کے بجائے آپ تصویروں کو رینڈم یعنی بغیر کسی ترتیب کے دیکھیں تو آپ کو ہر مصور کے کام کا اندازہ لگانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ جتنا زیادہ آپ مختلف مصوروں کے کام کو موازنہ کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کے انداز کا فرق واضح ہوگا۔ انڈرسٹینڈنگ ورکنگ لانگ ٹرم میموری، آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ لرننگ معلومات کو ورکنگ میموری سے لانگ ٹرم میموری میں منتقل کرتی ہے، جبکہ آپ کی ورکنگ میموری میں 3 سے 5 خیالات تک کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ کی لانگ ٹرم میموری تقریباً ان لمیٹڈ ہوتی ہے، یہ پہلے سے موجود معلومات کے کنیکشنز اور انفارمیشن کو اپنے اندر رکھتی ہے، جنہیں آپ کبھی بھی فوری طور پر اپنے شارٹ ٹرم میموری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کمیونزم کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے کبھی یہ لفظ نہیں سنا ہے تو اس کا مطلب سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو بیوٹیفل کا مطلب معلوم ہے تو آپ کو اس کی وضاحت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری کی بدولت ہے جو آپ کو بغیر دوبارہ سیکھے تصورات کو آسانی سے سمجھنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ ورکنگ میموری سے لانگ ٹرم میموری میں منتقل کرنے کے یہ 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو مینیجیبل چنکس میں تقسیم کیا جائے۔ اگر آپ ایک تقریر یاد کر رہے ہیں تو چھوٹے پیراگراف پر توجہ مرکوز کریں، پھر آپ ہر حصے میں ماہر ہو جائیں تو انہیں ایک ایک کر کے ملا دیں جب تک کہ پورا ٹکڑا یاد نہ کر لیں۔ ایک اور ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ پروسیس کی جانے والی معلومات کو آسان الفاظ میں منتقل کریں، اصطلاحات کو عام فہم الفاظ میں لکھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نوٹ لینے کے لیے سپلٹ نوٹ کا طریقہ استعمال کرنا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ پہلے صفحے کے بائیں طرف کچھ جگہ چھوڑ دیں اور ایک ورٹیکل لائن کھینچیں، اس کے بعد دائیں کالم میں نوٹ لکھیں اور ان کے اہم پوائنٹس کو بائیں کالم میں سمری کی شکل میں لکھیں۔ دن کے آخر میں اپنے نوٹس کا جائزہ لیں، بائیں کالم کو چھپائیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ آپ کو سیکھنے اور معلومات کو بہترین طریقے سے یاد رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ The role of declarative and procedural system، مصنف یہاں 2 اور طریقے بیان کرتے ہیں۔ ڈکلریٹو لرننگ، یہ وہ سسٹم ہے جو معلومات کو جاننے اور سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی نظریہ، قواعد یا معلومات۔ یہ سیکھنے کا ایک شعوری طریقہ ہے جہاں آپ کچھ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کون سی تاریخیں یاد کر رہے ہیں اور کیوں یاد کر رہے ہیں۔ مثلا جب آپ آزادی کی جنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے اہم واقعات کیا ہے اور یہ کیوں ہوا۔ پروسیجرل لرننگ سسٹم، یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کے سیکھے ہوئے علم کو عملی طور پر استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں آپ معلومات کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے آٹومیٹک ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سیکھنے کا ایک غیر شعوری طریقہ ہے جہاں آپ کام کرنے کے طریقے کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ بغیر کسی سوچ کے آپ فوراً کر جاتے ہیں۔ مثلا جب آپ سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو شروع میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کو کس طرح چلانا ہے، لیکن جب آپ اسے سیکھ لیتے ہیں تو آپ بغیر سوچے چلا لیتے ہیں۔ یہ دونوں سسٹمز مل کر آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ایک اچھی ٹینس سروس سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شروع میں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، آپ زیادہ تر اپنی سروسنگ کی بنیادی ٹیکنیک پر توجہ دیں گے اور آپ کا سارا دھیان گیند پر ہوگا۔
مگر جب آپ کافی پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نیچرل بن جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کسی اہم میچ میں بھی آسانی سے اور بغیر زیادہ دھیان دیے آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ پروفیشنل کھلاڑی کرتے ہیں۔ یہ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سیکھنے کے عمل کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈکلریٹو لرننگ سسٹم پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو کہ سیکھنے کا ایک شعوری طریقہ ہے، لیکن یہ بعد میں خودکار یعنی آٹومیٹک کیسے بن جاتا ہے، چاہے آپ ٹینس کے کھلاڑی ہو یا دماغ کے سرجن۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا ڈکلریٹو سسٹم کا نظام آپ کے پروسیجرل سسٹم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ آپ کا پروسیجرل سسٹم سیکھے ہوئے علم کو تیز اور انیشیٹو فیصلوں میں تبدیل کرتا ہے۔ ڈکلریٹو سسٹم کے برعکس جس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں، یہ سسٹم بیک گراؤنڈ میں کام کرتا ہے۔ یہ باہر سے معلومات حاصل کرتا ہے لیکن آپ اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل سائیکل چلانے کی طرح ہے۔ اگر آپ نے بچپن میں سائیکل چلانا سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کر لی تو یہ آپ کی طویل مدتی یادداشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کئی سالوں تک سائیکل نہیں چلائیں گے، جب آپ دوبارہ کوشش کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا نروس ہونے کا احساس ہو سکتا ہے، مگر جیسے ہی آپ چلانا شروع کریں گے آپ کا طریقہ کار کا نظام فعال ہو جائے گا اور پھر آپ ہموار سائیکل چلائیں گے۔ اسی طرح جب آپ ریاضی یا کوئی دوسری زبان جیسے مضامین پڑھتے ہیں تو آپ اپنے پروسیجرل سسٹم کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سیلف ایکسپلینیشن موڈ کو اپنائیں۔ آسان مسائل سے شروع کریں اور ہر قدم پر اپنے خیال کو لکھیں، چاہے آپ کو پہلے سے جواب معلوم ہو۔ مثلا اگر آپ کے پاس ایک الجبر کا مسئلہ ہے جس میں کئی جو ہے وہ بریکٹس ہیں تو پوچھیں کہ آپ اسے کیسے سادہ بنا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ مشکل سوالات کے لیے یہ کریں گے اتنی ہی زیادہ انیشیٹو آپ حاصل کر پائیں گے۔ کوئی بھی نئی زبان سیکھتے وقت نئے الفاظ یا جملے یاد کرنے کی پریکٹس کریں اور اس میں اسپیس ریپیٹیشن سسٹم استعمال کریں۔ بہت سی جو ہے وہ فلش کارڈ ایپس استعمال کرتی ہے تاکہ آپ کو زیادہ مشکل چیزوں پر زیادہ بار ٹیسٹ کریں اور آسان چیزوں پر کم بار، یہاں تک کہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں محفوظ ہو جائے۔ نئی چیزیں اور سگنلز کے سیکھنے میں وقت لگتا ہے، مگر جلد شروع کرنے سے آپ خود کو بعد میں بہت زیادہ ایڈوانس کنٹینٹ کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ، انہانسنگ یور لرننگ تھرو میٹا کوگنیشن۔ آپ نے شاید ٹی وی پر کسی شو میں جیسے دا ایکس فیکٹر، دا امریکن گوٹ ٹیلنٹ میں ایک امیدوار کو دیکھا ہوگا جو جج کی طرف سے منفی رائے سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں ہے۔ تو آخر یہ کیسے ہوا؟ اس نے کبھی اپنی کامیابی کے بارے میں شک نہیں کیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے پاس میٹا کوگنیشن کی مہارت نہیں تھی۔ میٹا کوگنیشن کیا ہے؟ میٹا کوگنیشن دراصل سوچنے کے بارے میں سوچنے کا عمل ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ ہم کس طرح سیکھتے ہیں، ہمیں کس چیز کی مزید ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی سوچ کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی سیکھنے کی حکمت عملیوں کو بہتر کرتے ہیں۔ میٹا کوگنیشن کی دو اہم اصول ہیں۔ میٹا کوگنیٹو نالج، یہ وہ معلومات ہے جو آپ کو اپنے سیکھنے کے بارے میں ہے، جسے آپ کی طاقتیں اور کمزوریاں یا آپ کے سیکھنے کے طریقے کہہ سکتے ہیں۔ میٹا کوگنیٹو ریگولیشن، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنی سیکھنے کی حکمت عملیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے اپنے اہداف کو طے کرنا اور اپنی پیش رفت کی جانچ کرنا۔ بہت سے لوگ اس مہارت میں بہتر ہوتے ہیں، اگر اس میں اچھے نہیں ہیں تو آپ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خود کو اس میں بہتر کرنے کے لیے آپ اپنے آپ سے میٹا کوگنیشن کے سوالات کریں، جیسے کیا مجھے اپنی پڑھائی میں کچھ تبدیلی کرنی چاہیے؟ میں کس طرح ایک مؤثر طالب علم بن سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کینیڈین ماہر نفسیات وین ایلیسس ہیڈون نے سیلف ڈکلریٹو لرننگ کا ماڈل پیش کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ کام کو سمجھیں۔ پہلے یہ یقین بنائیں کہ آپ جانتے ہیں آپ کا کام کیا ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ سے کیا توقع کی گئی ہے تاکہ آپ اپنے سیکھنے کا عمل بہتر بنا سکیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اہداف مقرر کریں، سیٹ گولز۔ آپ اپنے لیے کلیئر گول سیٹ کریں۔ مثلا یہ نہ کہیں کہ میں فرینچ سیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میں ایک مہینے میں 1000 فرینچ الفاظ سیکھوں گا۔
اس کے بعد ایک منصوبہ بنائیں. آپ روزانہ 50 الفاظ کی 2 بار پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ صبح میں کر سکتے ہیں اور آپ رات میں کر سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ، سیکھنا شروع کریں. آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے اس کے مطابق مختلف ٹولز اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے سیکھنا آپ جلدی شروع کریں. چوتھا، اپنی پیش رفت کا جائزہ لیں. ٹریک یور پروگریس. آخر میں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور اپنی ترقی کا جائزہ لیں. کیا سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا کچھ چیزیں زیادہ وقت لے رہی ہیں؟ کیوں زیادہ وقت لے رہی ہیں؟ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ یقیناً میٹا کوگنیشن کی مہارت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے سیکھنے کے عمل کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں. یہ نہ صرف آپ کی تعلیم میں مدد دے گا بلکہ آپ کو اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی کامیاب ہونے میں مدد کرے گا. آخر میں یہی کہ یہ سب ٹولز، سسٹم اور طریقے آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا استعمال صرف اسٹوڈنٹ کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر کوئی جو دماغ رکھتا ہے ان طریقوں کا استعمال کر کے وہ اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتا ہے.